شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ محترم سامعین، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ذی الحجۃ الحرام کی 8ویں رات کو ایک خواب دیکھا، جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ پاک ہے تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام صبح سے شام تک اس بارے میں غور و فکر کرتے رہے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے تھا یا کوئی وسوسہ تھا۔ اس لیے 8 ذی الحجۃ الحرام کا نام یوم التراویہ یعنی سوچ و بچار کا دن رکھا گیا۔ 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھتے ہیں اور صبح یقین کر لیا کہ یہ حکم تو اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے 9 ذی الحجۃ الحرام کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن کہا گیا۔ 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد اب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکمل ارادہ کر لیا کہ اپنے بیٹے کو اب ذبح کروں گا اللہ کی راہ میں۔ اب 10 ذی الحجۃ الحرام کو یوم نحر یعنی ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو، جن کی عمر اس وقت 13 سال یا اس سے تھوڑی زائد تھی یا 7 سال تھی، قربانی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں لے کر چلے جاتے ہیں، اور شیطان جو ان کی جان پہچان والے کسی شخص کی صورت میں ادھر ادھر گھومتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ اے ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے اسے جواب دیا کہ ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کیا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ تو شیطان بولا جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسی کام کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ اس پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ پاک نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر اس کا فرما بردار ہوں میں اور فرما برداری کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف جاتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی طرف جاتا ہے، جن کا نام حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اب ان کے پاس گیا تو ان کو جا کر کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے کو ابراہیم لے کر کہاں گئے؟ تو حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ وہ ایک کام سے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ نہیں، وہ آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ ایسا کیوں کریں گے؟ کوئی باپ بھی ایسا کرتا ہے؟ تو شیطان کہنے لگا کہ نہیں، وہ کسی خیال میں ہے، اس کا یہ خیال ہے کہ اللہ نے ایسا کرنے کا اس کو حکم دیا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ پاک کی اطاعت کی ہے، فرما برداری کی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ اس کے بعد شیطان حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے والد آپ کو لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو اب یہاں سے بھی شیطان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے اور اس سے بھی وہی جواب ملتا ہے جو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام دے چکی تھی کہ میرے ابو جان اگر مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں اور اگر میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہوں تو اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا ہے؟ اب شیطان کو جو 3 مقامات پر کنکریاں ماری جاتی ہیں جو حاجی آج بھی مارتے ہیں حج کے موقع پر، جب شیطان جو ہوتا ہے، جو شیطان تھا وہ باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ جھمرے کے پاس آیا، تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر اسے 7 کنکریاں ماری۔ کنکریاں مارنے پر شیطان آپ علیہ السلام کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے میں جا کر بیٹھتا ہے، اور فرشتے نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسے ماریے، تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے 7 کنکریاں مارتے ہیں اور یہ جگہ چھوڑ کر بھی شیطان اب تیسرے جمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر اسے کنکریاں ماری، تو
تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد باقی رہ گئی آج بھی، اور حاجی صاحبان آج بھی ان تینوں جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کوہ صبیر پر پہنچتے ہیں تو یہاں پر اللہ کے حکم کی خبر دی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ الصفات کی آیت نمبر 102 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ کہا: اے میرے باپ، کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر لیا۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے والد محترم سے مزید عرض کرتے ہیں کہ اے ابو جان، ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوطی سے باندھ دیجئے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہو۔ چھری خوب تیز کر لیجئے گا تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، یعنی گلا فوراً کاٹ جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیے گا، یعنی چہرہ زمین کی طرف ہو، تاکہ آپ کی نظر اگر میرے چہرے پر پڑی تو والد کا جو دل ہوتا ہے بڑا نرم ہوتا ہے، تو آپ ایسا کیجئے گا کہ میرا چہرہ زمین کی طرف ہونا چاہیے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس پہنچیں تو میرا سلام ان کو پہنچا دینا، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیض بھی دے دیجئے گا، اس سے اس کو تسلی ہو جائے گی اور صبر آ جائے گا۔ اب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اے میرے بیٹے، تم اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے میں میری کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ جس طرح حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا، اس کو اسی طرح باندھا جاتا ہے۔ والد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کو اسی طرح رسی سے باندھتے ہیں، اپنی چھری تیز کرتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیتے ہیں۔ اس کے چہرے پر نظر نہ پڑنے دی، ہٹا لی چہرے سے نظر اور گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا اور گلا نہ کٹا۔ اس وقت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اس وحی کا ذکر سورہ الصفات کی آیت نمبر 105 تا 107 میں موجود ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھائی، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیہ اس کے صدقے میں دے کر اسے بچا لیا۔ اب تکبیریں جو پڑھی جاتی ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈا یعنی دمبا لیے تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا: اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسماں کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اب آزمائش ختم ہو گئی، اللہ پاک کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا۔ بیٹے کی جگہ فدیے میں مینڈا دمبا دیکھا، لہذا خوشی سے خوش ہو کر فرمایا: لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا: اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی، یہ سنت، یہ قیامت تک کے لیے جاری اور ساری ہو گئی۔ جناب سامعین، سلام ہو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، اور یہ قربانی کا واقعہ تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی، کام کرنے کی اور برائی سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔